پر موجود ہے جی فہد علی کاظمی. ان کے بارے میں سب سے بہتر تعارف تو یہی ہے کہ یہ ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, یوتھ کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن جو سب سے اچھی چیز جو ہے, جو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ داتا صاحب کی جو کتاب ہے کشف المحجوب, اس پر یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, تصوف پہ بات کرتے ہیں اور بہت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ آسانی سے سمجھ بھی سکتی ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی اسکالرز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, وہ ذرا بہت ہی ثقیل قسم کی زبان میں یا بہت ہی سخت اردو زبان میں بات کرتے ہیں, لیکن فہد جو ہے وہ یوتھ کو کنیکٹ کر رہے ہیں اس میسج سے جو داتا صاحب نے دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی فہد. اچھا فہد, مجھے یہ بتائیے گا, آپ ایجوکیشنلز بھی ہیں, بزنس ایڈمنسٹریشن سے آپ کا وہ بیک گراؤنڈ ہے, لیکن ایونچولی تصوف اور اسپیشلی داتا صاحب کی اس کتاب کے اوپر پی ایچ ڈی کرنا اور پھر اسی کے اوپر پی ایچ ڈی تو شاید آپ نے بعد میں شروع کی, لیکن آپ اسے پڑھنا اور اس کے بعد آپ اس کے میسج کو کافی اسپریڈ پہلے بھی آن لائن سیشنز میں کرتے رہے ہیں, ٹی وی پہ اکثر میں دیکھتی رہی ہوں آپ کرتے رہے ہیں. یہی کتاب کیوں؟ سب سے پہلے تو اقرا تھینکس الاٹ, آپ نے ایک اپرچونیٹی دی اور خاص طور پر موقع دیا کہ ہم داتا صاحب حضرت علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں. اور آپ کا جو چینل ہے ڈسکور پاکستان, یہ مجھے ٹرم ایک تو بہت اپیل کرتی ہے. ہم نے پاکستان کو ڈسکور کرنا ہے, اور پاکستان کو جب ہم ڈسکوری کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا نان مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہوا تھا. تو وہ پرسنالٹی جس نے آ کے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے پہلے توحید کے نغمے کو بلند کیا, اسلام کی بات کی, ان میں سے ایک حضرت علی اجویری ہیں. تو جب ہم ڈسکور پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان 1947 میں نہیں بنا, بلکہ 1000 سال پہلے جب حضرت علی اجویری اپنے 2 اسٹوڈنٹس کے ساتھ لاہور میں راوی کے کنارے آ کر ایک پرچم کو نصب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہ العالمین یہ توحید کا پرچم ہے, اور میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک یہ شہر لاہور جو اس وقت کہا جاتا تھا اس پہ یہ لہراتا رہے. تو حضرت علی اجویری کی وہ دعا اور پھر ان کی سبسیکوئنٹ تبلیغ, وہ پاکستان کے آئیڈیا کے ساتھ بھی ایک اس کا بہت ربط ہے. اب ذاتی طور پہ میری اور میرے ساتھ ہمارے جڑے ہوئے ایک یوتھ گروپ کی ایک کہانی ہے چھوٹی سی, اور وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. 2015 کی بات ہے, اور میں پڑھاتا تھا, کچھ میڈیا کے ساتھ بھی کام کرتا تھا. تو زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں, بہت سی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. تو وی آل ور پاسنگ تھرو اے سرٹن جرنی آف آرز. تو ہم ایک لاہور میں ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے, اور اٹ سو ہیپنڈ کہ ہم 2 لوگ تھے, اور ایک کے پاس انگریزی میں کشف المحجوب تھی اور میرے پاس اردو میں کشف المحجوب تھی. اور ہم نے کہا کہ یار اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. لاہور میں حضرت علی اجویری وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, تو یہ کیا کہتے گئے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے, یہ تو اٹ از بیونڈ یو. کچھ لوگوں نے کہا بڑی بیسک کتاب ہے, بڑی سادی کتاب ہے, اس سے بڑی کتابیں پڑھیں آپ. تو یہ 2 طرح کی اوپینینز تھیں, لیکن ہم نے کہا پڑھنا چاہیے اس کو. تو ہم وہاں پر بیٹھ گئے, اور ایک اور تیسرے صاحب بیٹھ گئے. ہم نے پڑھنی شروع کی. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, اٹ واز ناٹ ایزی ایٹ آل. لیکن وہ ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں آپ کی اسپرٹ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. تو ٹیکسٹ نے اسپرٹ کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا, اور ہم نے کہا کل پھر اسی ٹائم پہ ہم یہاں پہ آئیں گے اور ہم پڑھیں گے. کل پھر کوئی چوتھا آدمی آ گیا, کوئی 5واں آدمی آ گیا, اور کرتے کرتے ایک ریڈنگ سرکل بن گیا. کیا بات. اور وہ جو انسٹیٹیوٹ تھا, میں اس کا نام شاید ابھی نہ لوں, لیکن وہ جو انسٹیٹیوٹ تھا وہاں پر 2 چیزیں ہوئی. ایک چیز تو یہ ہوئی کہ یہ ینگ لوگ کون ہیں جو آ کے حضرت علی اجویری کو روز پڑھنا شروع کر دیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ور جینرس کہ انہوں نے اپنی اسپیس کو ہمارے لیے کھولا. فار 1 year کنٹینیولی اقرا آن اے ڈیلی بیسس, اے بنچ آف اسٹرینجرس, کوئی سابق جج ہے, کوئی جنرل ہے, کوئی میک اپ آرٹسٹ ہے, کوئی آرٹسٹ ہے, اینڈ وی ڈنٹ ایون نو کہ وہ کون ہے. بس حضرت علی اجویری کا ٹیکسٹ چل رہا ہے, کعوے کا ایک کپ ہے وہ پڑا ہے, آئی یوز ٹو ریڈ اٹ آؤٹ. پھر اس پر جو سمجھ ہے وہ کچھ ہماری ڈسکشن ہے, اور 1.25 گھنٹے کے بعد سب گھر میں چلے گئے. اینڈ ہمیں کسی کا پتہ بھی نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں, اور ہماری ایکسکیوز می اور کوئی غرض بھی نہیں تھی ملنے کی. فار 1 year آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس, سنڈے ہے, 14 اگست ہے, 6 ستمبر ہے, چھٹی ہیں, ہم 4:30 بجے عصر کے بعد اکٹھے ہو رہے ہیں. اور 27 رمضان 2016 کو یہ پہلی دفعہ
کشف المحجوب ہم نے کمپلیٹ کی. تب ایز اے گروپ ہم نے ریئلائز کیا اور ایز اے پرسن میں نے بھی ریئلائز کیا کہ کتنا بڑا ورثہ ہے جس سے ہم کٹے ہوئے تھے, پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ حضرت علی اجویری کا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ تو فرسٹ ایور ٹیکسٹ ہے تصوف پہ پرشین میں. یہ تو ون آف دا فرسٹ ٹیکسٹ ہے اوور آل عربک میں بھی. اگر ہم بات کریں, ہم یہاں پہ پاکستان میں سارے صوفی مسٹکس کا بہت احترام ہے. ہم یہاں پہ مولانا رومی کی بات کرتے ہیں, بلے شاہ صاحب کی, وارث شاہ صاحب کی, یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں سارے. وہ جو پہلا آدمی ہے جو لاہور کے اندر جس کی دعا سے, جس کی تبلیغ سے, اس کا انٹلیکچوئل ہیریٹیج, اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں حضرت علی اجویری کو ہم ایک روایتی طور پہ, اور شاید ان کے وہ آئیڈیاز بھی نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں ان کے ہیں, تو یہ کتنی بڑی ہم سے غفلت ہو گئی ہے. جب تک پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا انہوں نے کیا تو کہا. اس کتاب کے اندر ہم نے جب ان کو ڈسکور کیا تو حضرت علی اجویری نے 4 بڑے پورشنز ہیں. پہلے پورشن میں مسٹیکل کانورزیشنز ہیں, دوسرے پورشن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, خلافت راشدہ, ائمہ اہل بیت اور اولیاء اللہ کے پین سکیچز ہیں داتا صاحب کے دور تک. اور اس سوال کا پہلے سے جواب داتا صاحب دے رہے ہیں کہ آنے والے دور میں کچھ لوگ ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ تصوف نعوذ باللہ از اے پیرلل ریلیجن, لیکن تصوف کی وہ ڈائمینشن سیدنا صدیق اکبر میں ہے, جناب عمر فاروق میں ہے, جناب عثمان غنی میں ہے, مولا مرتضیٰ میں ہے, ائمہ اہل بیت میں امام حسن, امام حسین, امام علی زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق. اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈز پھر جو بڑی ہستیاں ہیں, بایزید بستامی اصل میں کیا کہتے ہیں, شیخ جنید بغدادی اصل میں کیا کہتے ہیں, یہ لوگ کون ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہے. اور اب آپ نے چونکہ یہ سفر شروع کیا تو میں یہ پوائنٹ جو فہد کہہ رہے ہیں کہ وہ خود یہاں پر آئے اور پھر اسلام کی ترویج کی, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ٹریولر تھے, وہ ٹریول کرتے تھے تو یہاں. اچھا فہد, اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح داتا صاحب کا مزار ہے یا اور ہے, لوگ جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے انہیں وہاں سے فیض ملتا ہے, اور ملتا بھی ہے, اور انہیں صرف دعاؤں تک یا منتوں تک محدود کر دیتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے ان کی تعلیمات کو پڑھنا کہ انہوں نے کیا میسج دیا. اور پھر جو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ خود ٹریولر بھی تھے, میں چاہوں گی تھوڑا سا اس پہ ذرا بتائیں کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کی نوجوان نسل اگر اس کو پڑھ کے سمجھ رہی ہے, لیکن اکثر میجورٹی جو ہے وہ نہیں پڑھتی. یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ حضرت علی اجویری کو پڑھا نہیں جا رہا. اور مزارات کے اوپر جانا تو وہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود, ہم یہ تو ٹریڈیشنز کے اندر ہے کہ احد کے شہداء کے مزارات پہ جاتے رہے, اور خاص طور پہ جب آپ کا وصال پاک تھا اس کے بعد اس کے قریب آپ نے بلکہ یہ کیا. تو مزارات پہ جانا, فاتحہ پڑھنی, اور وہ سارا تو اسلام کا پارٹ ہے. مگر مزارات پہ جو خرافات ہو رہی ہیں, اولیاء اللہ کی ٹیچنگز ان کے بالکل برعکس ہیں. اگر توحید کا کوئی سب سے بڑا پروپوننٹ آپ نے دیکھنا ہے تو وہ تو حضرت علی اجویری ہے. چیپٹر ہے توحید کے اوپر, نماز کے اوپر, روزے کے اوپر, زکوٰۃ کے اوپر, حج کے اوپر, جو پلرز ہیں ریلیجن کے. داتا صاحب نے اس کی ڈیپتھ کو ایکسپلور کر کے سامنے رکھا ہے. اور جو ٹریول کی بات ہے یہ بڑی اہم ہے. علامہ اقبال نے اپنی ایک کتاب میں, ریکنسٹرکشن کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ جملہ وہاں پہ ایک جگہ وہ امپلائی کرتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ, اس میں کبھی کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. اللہ کا جو کلام ہے اور اللہ کی جو تخلیق ہے, اس میں کانٹرڈکشن یا تضاد نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ورک آف گاڈ ہے, قرآن جگہ جگہ کہتا ہے مظاہر فطرت, اس کو دیکھو, دے آر سائنز آف گاڈ آلمائٹی. تو جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو یہ ٹریولنگ صرف ریکریشنل نہیں ہے, صرف ایک حد کا مشاہدہ نہیں ہے, بلکہ یہ مشاہدہ آپ کو ذات حق اور ذات رب تک لے کے جاتا ہے اور آپ اس سے جڑتے ہیں. تو حضرت علی اجویری تو اتنے بڑے ٹریولر تھے, اور اس کتاب میں انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ دیکھیں ہی واز بورن ان افغانستان. وہ جب بڑے ہو رہے تھے تو افغانستان سے پیدل چلے ہیں. ہی وینٹ ٹو ایران, وہاں سے گئے عراق, وہاں سے گئی سیریا. سیریا میں ان کے اسپریچول ماسٹر تھے حضرت ابو الفضل قطلی, ان کے پاس رہے. پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ تم نے وہ انڈیا کے شہر لاہور جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو آلریڈی ایک آپ ہی کے اسٹوڈنٹ حسین زنجانی وہاں پہ تبلیغ کر رہے ہیں. ان کا نہیں, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, لاہور جانا ہے. آل بائی ہمسیلف سیریا سے واپس آتے ہیں, عراق آتے ہیں, ایران آتے ہیں, افغانستان آتے ہیں, پاکستان کا بارڈر ہے لاہور, لاہور آتے ہیں راوی کنارے. اور پھر اپنی کتاب کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ وہ سینٹرل ایشیا گئے,
آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، کیسے کیسے صوفی مسٹکس سے ملے. پورے اپنے وہ بتاتے ہیں ان کے ایک صوفی ٹیچرز کا سلسلہ تھا. ابو الفضل خطلی تو پرنسپل ٹیچر تھے, اور بھی ٹیچرز کا حوالہ دیتے ہیں. حضرت کشیری سے ملے, حضرت ابو مظفر سے ملے. پھر کہتے ہیں کہ خراسان جو کہ ایران اور اس کا ایک پروونس ہے, میں 300 مسٹکس سے ملا جو ایسے تھے کہ ایک سے بھی ملیں تو وہ ان کا فیض, ان کی لائٹ, ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ وہ کائنات کے لیے ایک نور کا باعث ہوتا. تو ایسے 300 افراد سے ملا ہوں. تو ہی واز اے ٹریولر. اور وہ ٹریولر بھی کس قسم کے تھے کہ اللہ کے سائنس کا مشاہدہ, اور جو ان کی کتاب پڑھتا ہے وہ داتا صاحب کے ساتھ ایک باطنی سفر پہ نکل جاتا ہے. تو یہ جو سفر کی 2 ڈائمینشنز ہیں کہ آپ ریکریشن کرتے 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 سائنس آف گاڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, اور سائنس آف گاڈ کے بعد آپ ذات حق سے, رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. یہ وہ سفر ہے جو یہ کتاب بھی کراتی ہے. اور اس کتاب کے حوالے سے ایک بات جو میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا, despite this is very unfortunate that we in Pakistan are ignorant about it, this book has been translated in 35 languages, even in Russian. اور جو اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا تھا وہ علامہ اقبال کے ٹیچر تھے پروفیسر نکلسن, انہوں نے اس کا پہلا انگریزی ترجمہ کیا تھا. اور مولوی فیروز دین صاحب جن کے بیٹوں نے ایک بہت بڑا پبلشنگ ہاؤس یہاں پہ بعد میں کریٹ کیا, انہوں نے 1894 میں پہلی اردو ٹرانسلیشن اس کی تھی, اس کتاب کی. کشف المحجوب, انویلنگ دا ویلڈ, پردے ہٹانے والی کتاب. رب تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان جو پردے آ گئے ہیں اس کو ہٹانا. ایک ریڈر کو, ایک سالک کو, سیکر کو, ٹریولر کو, ہم تصوف کی زبان میں بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سالک ہوتا ہے, سالک ٹریولر ہوتا ہے, سیکر ٹریولر ہوتا ہے, وہ ذات حق کے راستے پر ٹریول کر رہا ہوتا ہے. تو سیکر یا ٹریولر کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کرنا, یہ اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے. اور حضرت علی اجویری جب کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو 2 جملے انہوں نے عطا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں رب تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ استخارے کا کیا مطلب ہے, میں اللہ سے خیر طلب کرتا ہوں, اللہ پہ رلائے کرتا ہوں, اپنی ذات کی نفی کرتا ہوں. I cannot write this book, only Allah can provide me with the strength کہ میں یہ کتاب لکھوں. اور پھر ایک جگہ لکھتے ہیں, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, ایک ویسے مورل بھی ہے, فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے, کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے, اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے, بہت دفعہ اپنے نفس کو, اپنی ذات کو ہی راضی کر رہا ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں, میں بہت بڑا سپیکر ہوں, میں بڑا موٹیویشنل سپیکر ہوں. لیکن جو سنتا ہے وہ سیکھنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہ سن رہا ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا کے. بالکل. اور پھر جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ٹریولر جو ہے, جس طرح میاں صاحب نے بھی کہا کہ وہ مشاہدوں کی آنکھ سے, آبزرویشن سے اپنے ایکسپیرینسز جب شیئر کرتا ہے تو وہ دنیا تک پہنچتا ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بہت ہی اچھی ڈسکشن جاری ہے لیکن بریک لینا ضروری ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. یہ بتائیے گا, ایک ٹریولر تو ہوگا, یہ ایک اقبال خود آپ وہ بھی بہت پڑھتے ہیں, اور اکثر اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ جو اقبال نے نہیں بھی کہا ہوتا نا وہ بھی اقبال کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے. اقبال خود بھی ٹریولر تھے اور اس کے بعد انہوں نے لکھا, اور جو لکھا وہ اب تک چل رہا ہے, کیونکہ اکثر شاعری ایسی ہوتی ہے آپ بھول جاتے ہیں, لیکن یہ شاعری ایسی ہے جو لازوال ہے. ایبسلیوٹلی جی, یہ بہت ہی یہ بھی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہماری قوم کو علامہ اقبال سے کاٹنے کی کوشش کی گئی. علامہ اقبال جو تھے, ایک تو خیر کیونکہ ہم حضرت علی اجویری کی بات کر رہے ہیں, جو ان کی نظم تھی اسرار خودی, جس میں انہوں نے اپنا فلسفہ خودی دیا تھا. اس پہ ایک علیحدہ پروگرام ہم کر سکتے ہیں کہ یہ فلسفہ تھا کیا, جس پہ علامہ اقبال کو سر کا ٹائٹل بھی ملا تھا جب اس کی ٹرانسلیشن ہوئی تھی. اس میں جو 2-3 بڑی انسپریشنز ہیں علامہ اقبال کی, اس میں ایک تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ, اور ایک انسپریشن اس میں داتا صاحب ہیں حضرت علی اجویری. اور پرشین میں ان کے اشعار ہیں, ربائی ہے بڑی مشہور, جس کا پہلا شعر ہے کہ سید حجویر مخدوم امم, جو حجویر کا ماسٹر ہے, سید ہے, یہ امت کا ماسٹر ہے, امت کا مخدوم ہے. مرکدیو پیر سنجر حرم, ان کی جو قبر ہے, ان کا جو مزار ہے, وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگوں کے لیے ایک فیض کا ایک حرم اور ایک سیکرڈ مقام تھا. تو یہ علامہ اقبال نے کہا. تو علامہ اقبال حضرت علی اجویری سے بہت انسپائرڈ تھے, اور علامہ کی جو فیملی ہے, ان کے ایک فیملی ممبر نے مجھے پرسنلی یہ بتایا
کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے سپاس بحضور جناب امیر المومنین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ان کی ایک پرشین پوئم ہے جو انہوں نے پبلش نہیں کروائی تھی اپنی زندگی میں، مگر بعد میں وہ سامنے آئی. علامہ اقبال حضرت داتا صاحب کے مزار پہ فجر کے وقت جایا کرتے تھے اور اس نظم کا ورد کیا کرتے تھے. یعنی ایک تو وہ حضرت علی حجویری کو اپنا ٹریبیوٹ پیش کرتے تھے وہاں جا کے، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں جو اشعار انہوں نے خود ہی کہے اس کا بھی ورد کیا کرتے تھے وہ. تو یہ علامہ اقبال کا حضرت علی حجویری کے ساتھ کنیکشن ہے. آف کورس جو زیادہ پرومیننٹ کنیکشنز ہیں علامہ اقبال کے وہ مولانا رومی کے ساتھ ہیں، جن کو وہ پیر رومی کہتے ہیں، اور ان سے تو خیر بہت ہی زیادہ انہوں نے انسپریشن لی جاوید نامہ میں جب وہ آسمانوں کے سفر پہ چلے گئے. یعنی علامہ اقبال صرف دنیا کے سفر تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے ایک باطن کا سفر کیا جاوید نامہ میں، جس میں وہ پلانٹس اور گیلیکسیز میں گئے مولانا رومی کے ہمراہ اور پرانے کیریکٹرز کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کو پھر پریزنٹ کیا. اٹس اے ماسٹر پیس، ناٹ جسٹ ان لٹریچر بٹ ان فلسفی ایز ویل، اور دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے جاوید نامہ. تو آف کورس مولانا رومی سے انہوں نے بہت انسپریشن پکڑی، مگر جو ان کا خود ہی کا کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی ابن ابی طالب اینڈ حضرت علی حجویری بھی اس میں شامل ہیں. حضرت عمر فاروق کے حوالے سے بھی یہ پرسنالٹیز جو ہیں وہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں. اور علامہ اقبال کی ایک کتاب جس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، تو ان کے 7 لیکچرز ہیں انگریزی میں. اور یہ وہ کام ہے علامہ اقبال کا جس میں علامہ اقبال نے فلسافیکل لینز میں اسلام کی تھیمز کو ایکسپلور کیا ہے، اور اسلامک تھیولوجی اور اسلامک فلسفی کو اور اسلام کو ڈیفینڈ کیا ہے انہوں نے. اور یہ بہت بڑا کام ہے. مطلب جب انسان علامہ اقبال جیسی پرسنالٹیز کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. یار اردو پوئٹری، ہی واز اے پنجابی، اور اردو پوئٹری میں اس وقت تو غالب کی بات ہو رہی تھی اور لوگوں کی بات ہو رہی تھی، میر تقی میر کی. یہ پنجابی سیالکوٹ سے اٹھ کے اردو کے ٹاپ شعراء میں سے ایک بن گیا. یہ فارسی کے اسٹیڈیم میں گیا تو ادھر تو رومی، بیدل، اتنی بڑی پرسنالٹیز ہیں. یہ فارسی کے اسٹیڈیم میں گیا تو ادھر بھی ٹاپ 5 شعراء میں آ گیا. یہ فلسفی کے اسٹیڈیم میں جاتا ہے تو ادھر یہ ساکریٹیز کو، ایرسٹوٹل کو، پلیٹو کو چیلنج کرتا ہے. میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں جب استنبول گئی تو ہایا صوفیہ جو پہلے ایک چرچ تھا اسے مسجد بنا دیا گیا، اور وہاں پہ بے تحاشا ٹورزم اس مسجد کے اندر جاتا ہے. لیکن اس مسجد کے اندر آپ جائیں، ایک جگہ تلاوت ہو رہی ہے، ایک جگہ انہوں نے میوزیم بنایا رکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس چیز کا فقدان ہے ہمارے پاس کہ جب ہمارے پاس اتنی رچ پرسنالٹیز کی ریڈنگز موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، شرائنز موجود ہیں، ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک میاں صاحب بھی بڑا اپروپریٹلی فرما رہے تھے کہ مارکیٹ نہیں کر پائے ہم. مطلب اگر ہم اسپریچول ٹورزم ہی کی بات کر لیں تو جیسے میاں صاحب نے بجا طور پہ کہا کہ سکھزم ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے. ٹیکسلا کی بات کریں، ٹلا جوگیاں کی جیسے بات ہو رہی ہے، کرتارپور، ننکانہ صاحب، مونجے دڑو، ہڑپا، مہر گڑھ کی تہذیب، کہاں کہاں مطلب ہم جائیں. اور خاص طور پر اگر اسلامک مسٹسزم کی بات کریں تو آپ اگر اسپریچول شرائنز ہی بتانا شروع کر دیں. ہم سافٹ امیج کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا سافٹ امیج، تو سافٹ امیج تو داتا صاحب نے دیا ہے، حضرت میاں میر لاہوری نے دیا ہے، جنہوں نے گولڈن ٹیمپل کی بھی پہلی اینٹ رکھی تھی امرتسر میں. میاں میر لاہوری کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. کلامی اگر آپ سکھوں کو صرف مدعو کر دیں کہ میاں میر کے عرس پر، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کے عرس پہ شرکت کے لیے آ جائیں گے. ایبسلیوٹلی. تو سافٹ امیج کی جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ صوفیاء کی ٹیچنگز، ان کی شرائنز، ایک پورا ایک اکانومی بنتی ہے جو ہم جس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ بہاؤدین ذکریہ ملتانی کی بات کریں، شاہ رکن عالم ملتانی کی بات کریں، ادھر اچ میں جائیں، پرانے مزارات کو دیکھیں، آرکیٹیکچرلی بھی وہ ماربلز ہیں. مطلب یہ جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی ایک اس دور کا، ایک بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے بنایا گیا ہوگا. آپ سیون کے اندر جائیں، وہاں کا علیحدہ کلچر ہے. آپ بلاول شاہ نورانی چلے جائیں، عبداللہ شاہ غازی چلے جائیں، یہ وہ پورٹلز ہیں، یہ وہ ہیروز ہیں. ہمارا سافٹ امیج آٹومیٹکلی پروجیکٹ ہو سکتا ہے. اور میں میاں صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہوئے کہ ویسٹ کا ٹورسٹ اس لیے نہیں آتا کہ وہ والی سہولیات جو اس کو دوسرے ملک میں مل رہی ہیں وہ یہاں نہیں مل رہی. اگر ہم وہ والی سہولیات ان کو نہ بھی دیں اور ویسے کنڈیوسو ہو جائیں، کیونکہ ویسٹ کا ٹورسٹ جو ہے وہ اس بات کو آنر کرتا ہے کہ کسی کے کلچر کی رسپیکٹ کرنی ہے.
اور اس کے کلچر کو وائلیٹ نہیں کرنا. اگر سرٹن چیزیں جو کہ وہ ویسٹ میں کنزیوم کرتا ہے اگر وہ یہاں نہ بھی ملیں اس کو تو وہ پھر بھی آنے کو تیار ہے. اگر یہاں کی لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جائے, سیکیورٹی بہتر ہو جائے, جنرل انفراسٹرکچر, بیسک انفراسٹرکچر, اگر ہم ٹوائلٹ صاف نہیں کر سکتے, وہ مذہب جو پاکیزگی نصف ایمان ہے اس پہ کھڑا ہوا ہے, اگر ہم یہ بیسک فیسلٹیز ان جگہوں پہ فراہم نہیں کر سکتے تو انٹرنیشنل ٹورسٹ کیا لوکل ٹورسٹ جانے سے کترائے گا. تو آئی تھنک یہ ایک پوری ایک اگر ہم اس کو مینجمنٹ اور بزنس کے لینس سے بھی دیکھیں تو یہ ایک $1 بلین انڈسٹری ہے جس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور ایٹ اے لائٹر نوٹ اس میں اس کام کو کرنے میں دنیا میں بھی خیر ملے گی اور آخرت میں بھی خیر ملے گی. مطلب یہ ایک ایسا کام ہے, مطلب یہ ایک ایسے جذبے کے ساتھ. ویسے آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے, اتنا تو مجھے پتا ہے کہ آپ ٹورز, اور جب مجھے یاد ہے زمانے طالب علم میں اور فہد ہم اکثر ڈیبیٹس کے لیے اکٹھے جاتے تھے, ہم نے تو دیکھا ہی ہوا ہے پاکستان, لیکن ویسے اس کے علاوہ بھی ٹریولنگ کا شوق ہے؟ اقرا, آئی واز ویری لکی کہ ارلی ایج سے ہی مجھے ڈیبیٹس میں اور اس طرح انٹرنیشنل ٹریول کرنے کا بہت موقع ملا سنس مائی او لیولس. تو آئی وینٹ ٹو امیریکا, جاپان, چائنا, انڈیا, موروکو, ایجپٹ. تو ایک تو وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کی, پھر میں بوائے اسکاؤٹ بھی تھا. تو بوائے اسکاؤٹنگ میں ہم کیمپنگ کرتے تھے, تو پہاڑوں کے اندر کیمپنگ بھی کی ہوئی, اور بہت جگہوں پہ اس طرح سے ہمیں جانا پڑا. مطلب خیبر پختونخوا کے ریموٹ ایریاز میں گئے, پہاڑوں میں گئے, پھر گھوڑا گلی میں کیمپ ہوتا تھا ہر سال, وہ تو لازمی کرتے تھے. پھر کس طرح سے وہاں پہ آگ جلا کے کھانے پکائے اور وہ سارے کام بھی کیے. پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ تھوڑی ہم اسپریچول اس میں بھی گئے, اللہ نے موقع دیا, مکہ مدینہ الحمدللہ گئے, عراق گئے, اس طرح کا بھی تھوڑا سا کیا ٹورزم. پھر میری مسز کو مجھ سے کروڑ درجے زیادہ شوق ہے ٹریول کرنے کا, اور ان کا مجھ سے گلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اب ٹریول نہیں کرتے, کیونکہ لیٹلی ہو رہا ہے کہ میں وہ کتابیں اور اس میں زیادہ شاید تو وہ پش کرتی رہتی ہیں کہ جی جائیں جائیں جائیں. تو لیٹلی ہم کشمیر گئے اور اڑنگ کیل تک, نیلم ویلی کو ہم نے ایکسپلور کیا, اور بہت ہی خوبصورت. آئی تھنک لیس وزٹڈ ہے, کم لوگ شاید جاتے ہیں, مگر بہت خوبصورت. اچھا. اور وہاں کے لوگ اتنے ملنسار, اتنے آل امبریسنگ, اتنے فرینڈلی. ہماری آرمڈ فورسز ایک پرائڈ فیل ہوتا ہے جس طرح سے انہوں نے اس علاقے کو سیکیور کیا ہے اور جس طرح سے وہ ٹورسٹ کی مدد کرتے ہیں. تو ایک تو آرمڈ فورسز پہ بڑا پرائڈ آیا, وہاں کے لوکل جو کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں ان سے مل کے بہت مزہ آیا, اور وہ جو مناظر فطرت ہے وہ جو سائنز آف گاڈ ہے. آپ اڑنگ کیل میں پہنچ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ جنت کا ایک عکس ہے. اچھا. آپ وہاں پہ رتی گلی لیک ہے, وہاں پہ آپ چلے جائیں تو آپ اس لیک کو دیکھتے کہتے ہیں کہ یار یہ خالق جو ہے وہ کتنا یہ جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کتنا خوبصورت ہوگا. تو وہ میں اور میری مسز ہم گئے بھی تھرلی انجوائے. لیک کا ذکر پہلے بھی میرے شو میں ہوا ہے, ہمارے پاس آئے سیکٹر نے بتایا کہ جھیل سیف الملوک کو آپ بھول جائیں گے رتی گلی لیک. جھیل سیف الملوک کو تو جو ہم نے اس کا حال کیا ہے اوور دا ایئرز, وہ تو ایک اٹس اے اسٹوری کہ جس پہ ہمیں کلیکٹیولی رونا چاہیے شاید, جو ہم نے اس جھیل کا حال کیا ہے. بہرحال تو یہ لیس وزٹڈ جگہ ہے. لیکن چلیں, فہد نے ایک جگہ ریکمینڈ کر دی ہے رتی گری لیک, اور یہ سیکنڈ ریکمینڈیشن آئی ہے. میرا خیال ہے آپ ضرور اس کو پلان کریں اور ہم بھی دکھائیں گے اس کی خوبصورتی. اور جو ہماری گیسٹ ہے فہد, میں چاہوں گی کوئی ایک ایسی بات آخری جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو, بیکاز جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ثواب کا باعث اس لیے کہ جو میسج شاید کئی کو نہیں پتا وہ آپ پہنچا رہے ہیں. تو ہماری یوتھ کو کچھ آپ بتانا چاہیں, کوئی بات ایسی کہنی چاہیں جو وہ یاد رکھیں. میں دو باتیں کروں گا. ایک تو ذاتی حیثیت میں یہ کہوں گا کہ اس زندگی کا جو مقصد ہے اس کو ضرور ڈسکور کریں, اور جو علی اللہ نے اور ہمارے مذہب نے ہمیں مقصد بتایا ہے کہ رب تعالیٰ کی معرفت, اس کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تگ و دو کرنا, یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے, یہ پرائمری آبجیکٹیو ہے. میرا پیشہ, میرا پروفیشن, میرے پاس مال کتنا ہوگا, میں دنیا میں کتنی شہرت حاصل کروں گا, ایوری تھنگ از سیکنڈری. بیوی بچے, ایوری تھنگ از سیکنڈری. پہلا پرپز ہے اس ذات حق کو ڈسکور کرنے کی کوشش. اور مجھے اگر آپ اجازت دیں, اور حضرت علی اجویری کا ایک کوٹیشن میں یہاں سے اگر موقع اگر ہو اور یہ چلا بھی جائے, اور اس میں ٹریول کا بھی ایک پارٹ ہے. حضرت علی اجویری فرماتے ہیں کہ میں آذربائیجان کے پہاڑوں میں چلا جا رہا تھا, اور ایک اللہ والا درویش جو ہے وہ کچھ اشعار پڑھ رہا تھا,
اور وہ اشعار کیا تھے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا میسج ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، وہ عربک میں یہ اشعار پڑھا تھا کہ الہ العالمین تیری قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی وہ غروب ہوا، مگر ایسی حالت میں کہ تو میرے دل میں اور میرے خیالوں میں ہوتا ہے، اور میں کبھی کسی قوم کے پاس گفتگو کرنے کے لیے نہیں بیٹھا مگر ایسی حالت میں کہ میرے ہم نشینوں میں تیرا ہی ذکر ہوتا ہے، اور میں نے کبھی تیرا ذکر رنج اور خوشی کی حالت میں نہیں کیا مگر ایسی حالت میں کہ یا رب تیری محبت میری سانسوں میں ملی ہوئی ہوتی ہے، اور میں نے کبھی پیاس کی وجہ سے پانی پینے کا ارادہ نہیں کیا مگر ایسی حالت میں کہ تیری یاد کو ہر پیالے میں پاتا ہوں۔ الہ العالمین اگر مجھے آنے کی قدرت ہوتی تو میں منہ کے بل گھسٹتے ہوئے آتا اور سر کے بل آتا اور تیری زیارت کرتا۔ تو حضرت علی اجویری فرماتے ہیں کہ آذربائیجان میں ایک صوفی سیکر، ایک ٹریولر یہ اشعار پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ اشعار پڑھتے پڑھتے اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور اس پر یہ حالت طاری ہوئی کہ اس کا وہاں پر یہ اشعار پڑھتے ہوئے وصال ہو گیا۔ اور حضرت علی اجویری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر لیول پہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، مائنر سے میجر، ہر نعمت کو یاد کرتے ہوئے منعم اس کریٹر آف نعمت کو ہم اپنی یاد میں رکھیں۔ کیا ہی بات ہے۔